أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. کیا لوگوں کو اس بات کے اوپر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی بھیج دی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور تاکہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، یہ کہ ان کے لیے سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے پاس. اور صرف اس بات پر کافروں نے کہا کہ یہ تو محض ایک کھلا ہوا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد وہ عرش کے اوپر جلوگر ہوا ہے، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارشی نہیں اس کے حضور میں مگر یہ کہ جس کی اجازت وہ دے. لوگوں، یہ ہے تمہارا رب اللہ تمہارا، تو تم اسی کی عبادت کرو. کیا تم کو نصیحت نہیں ملتی؟ تم سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہی پیدائش کی شروعات کرتا ہے، وہی اس کو لوٹا بھی سکتا ہے تاکہ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ سزا دی جائے. اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہو، اس لیے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات کے اوپر تعجب ہے ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کے اوپر اپنا پیغام بھیجا، اپنی وحی بھیجی. ہر دور میں یہ سوال رہا ہے، جب بھی رسول آئے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو تمام قوموں نے یہی سوال کیا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان انسانوں کے لیے رسول بنے. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی انسان خدا کا رسول بن سکتا ہے. رسول کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان ہی ہم جیسا آدمی، ہم جیسا گوشت پوست رکھنے والا، ہماری طرح جسمانی ضرورتیں رکھنے والا ایک انسان وہ خدا کا رسول ہو، خدا کا پیغام اس تک آتا ہو، خدا کی وحی اس تک پہنچتی ہو. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے یہ سوالات نقل کیے گئے، اس میں بڑا تعجب ہے لوگوں کو. ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو رسول کیوں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ آدمی کو رسول بنائے گا، انسان رسول بنے گا اللہ تعالیٰ کا. ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ جو بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ اللہ کا رسول کیسے بن جائے گا؟ ہم جیسا ہمارے سامنے رہنے والا، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھاتا ہے، سانس لیتا ہے، زندگی، موت، باپ، ماں سب کچھ ہوتے. اس تک خدا کے فرشتے آتے ہیں، خدا کا پیغام آتا ہے، وہ خدا کے پیغام کو کس طرح سے قبول کر لیتا ہے، کیسے سن لیتا ہے، کیسے پہنچا دیتا ہے. ہمیشہ یہ سوال کیا گیا ہے اور یہ سوال آج بھی باقی ہے. آج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جو مذہب میں یقین رکھنے والے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ جو رسول ہیں ان کو انسان ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو سیدھا بول دیتے ہیں کہ خدا ہی ہے، خدا ہی جو ہے بشکل بشر آیا ہے، اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں.
اور جو دیگر مذاہب ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان مذاہب کے اندر بھی ہندوؤں میں تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خود آتا ہے اوتار لیتا ہے، کبھی شری کرشن کے روپ میں آتا ہے، کبھی شری رام کے روپ میں آتا ہے، اور کرسچنس میں عقیدہ ہے کہ وہ بیٹا بن کے آ گیا زمین کے اوپر. سارے عقیدے یہی ہیں، لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان تک خدا کا پیغام آئے اور وہ پیغام انسانوں تک کو پہنچائے. ایسا ممکن نہیں ہے. خدا خود تو آ سکتا ہے زمین کے اوپر، جب جب کبھی دھرم کا وناش ہوتا ہے تب تب میں زمین پر آتا ہوں، وید کا شلوک ہے. یعنی خدا آتا ہے زمین کے اوپر جب جب دھرم کا وناش ہوتا ہے زمین کے اوپر. خدا تو آ جاتا ہے لیکن خدا کا پیغام نہیں آ سکتا. یہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. خود ہمارے ہاں یہ یعنی نیرو مینٹلٹی جو اوروں سے ہم نے مذہبوں سے لی ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہوتے. چنانچہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے عقائد جو رسولوں کے بارے میں وضع کیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی. بھلا رسول سے عجباً انوحینا الی رجل منہم، ایک آدمی کے اوپر خدا کا پیغام کیسے آ جائے؟ تو جس پر خدا کا پیغام آ رہا ہے وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کچھ عرش ہے ہوگی. اس لیے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضور اقدس علیہ السلام کو انسان کہتے تو برا مان جاتے ہیں. ادھر آدمی رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا کیا سوال ہے؟ کیوں ہو جائے گا؟ اب لاکھ بتاؤ کہ بھی آپ کی والدہ کا نام جناب آمنہ تھا اور آپ کے باپ کا نام جناب عبداللہ تھا، پورا سلسلہ نسب موجود ہے، پورا شجرہ نسب موجود ہے، لیکن یہ وہی ذہنیت ہے کہ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے جو زمین میں رہے آسمانوں میں رہے. اور آج انسانوں کی طرح، اور آج کی جو دنیا ہے سائنسی دنیا، اس کو بھی یہی اشکال ہے کہ انسان بھلا اور خدا تو ایک غیر مادی شے ہے مذہب والوں کے نزدیک. وہ مادی شے تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو ہماری عقل کی گرفت میں بھی نہیں آتا. اور انسان جو ہے وہ ایک مادی چیز ہے، جسم ہے اس کا، خون دوڑتا ہے اس کے اندر، کھاتا ہے پیتا ہے، ضروریات ہیں، احتیاج ہے. اس خدا کا پیغام، اس کا میسج اس مادی انسان تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایسے کنیکشن کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان؟ یہ آج کے سائنسداں اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. انسان تک اپنا میسج بھیج سکتا ہے، ایک مادی مخلوق دوسری مادی مخلوق تک بھیج سکتی ہے، لیکن خدائے کائنات جو غیر مادی ہے بالکل، وہ ایک مادی انسان تک اپنا میسج کیسے بھیجے گا؟ اور انسان میں یہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ اس کو قبول کر سکے، اس کو کیچ کر سکے اس میسج کو؟ آدمی میں یہ صلاحیت ہے نہیں. اس لیے رجل انسان جو ہے وہ انسان اللہ کا وحی کو قبول نہیں کر سکتا. اسی سوال کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. محض اس بات پر لوگوں کو تعجب ہے کہ اللہ کا پیغام انسان تک کیسے آ گیا. محض اس بات کا تعجب ہے ایک انسان خدا کا رسول کس طرح بن سکتا ہے. تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم نے خود اس سوال کا جگہ جگہ جواب دیا ہے. کیا فرشتہ آئے پھر؟ کیا خود خدا آئے پھر؟ اگر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان نہ آئے تو پھر کون آئے؟ کیا فرشتہ آئے؟ فرشتہ کیوں آئے؟ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے تو یقیناً ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے ہی رسول بن کے آتے. اور اللہ کو اگر انتظام کائنات چھوڑ کے آنا ہوتا تو خود آ جاتا وہ یہاں پر اور اپنا روپ دھار لیتا. لیکن جو اللہ خود زمین کے اوپر انسان کا روپ دھار کے آ سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان ہی میں وہ صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا پیغام اس تک پہنچائے؟ فرشتہ کیوں؟ فرشتے کی ضرورت کیا ہے؟ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول آ سکتا تھا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ بن سکتا تھا. انسانوں کے لیے تو انسان ہی کو رسول آنا چاہیے. انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، انسان کی دلچسپیاں کیا ہیں، انسان کو کس بات سے غم ہوتا ہے، کس بات سے دکھ ہوتا ہے، کس بات سے خوشی ہوتی ہے، یہ ایک انسان ہی تو تجربہ کر کے بتائے گا. فرشتہ کیسے بتائے گا؟ فرشتہ کس سے شادی کرے گا؟ کون سی فرشتی دنیا میں ڈھونڈے گا وہ؟ اور پھر کیسے وہ اس دیوائی تعلقات قائم کرے گا؟ اور کیسے وہ دنیا تک اپنا نمونہ پہنچائے گا؟ کیسے زخم کھائے گا؟ کیسے خون بہائے گا؟ اس میں تو خون ہوگا ہی نہیں، نور کی مخلوق ہے. کیسے سب کچھ کرے گا؟ انسان کے لیے جو ماڈل بنے گا وہ انسان بنے گا. اس لیے انسان کو آنا چاہیے. تو لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انسان پر وحی کیوں بھیجی. تو تعجب اس لیے ہے کہ انسان اپنی عظمت سے، اپنی حقیقت سے اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان سے ناآشنا ہے. آدمی اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں گرفتار ہے آدمی کو پتہ نہیں کہ وہ کتنی عظیم چیز ہے. کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں ستارے، سیارے، سورج، چاند، نہ جانے کتنی اشیاء، نہ جانے کتنے صحابیے، شہابیے، برقیرے، نہ جانے کیا کیا اس کائنات کے اندر ہے. اس کائنات میں اللہ کی سب سے شاہکار تخلیق انسان ہے.
انسان سے بڑی کوئی تخلیق نہیں اللہ کی. اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کے اوپر کی ہیں اور جتنی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں اتنی پوری دنیا میں پوری کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دی گئی. سب سے بڑی نعمت تو انسان کے پاس مثلا دماغ ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنا سا دماغ ہے, ننھا سا انسان ہے. ننھا سا انسان کی یعنی زمین کی بھی حیثیت کیا ہے اگر آپ دیکھیں پوری کائنات میں. اگر آپ کائنات کو کھڑے ہو کر کہیں سورج کے اوپر سے اور اوپر سے دیکھنے لگیں تو زمین آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. ننھا سا بالکل ذرہ ہے جو نظر بھی نہیں آئے گا, اتنا چھوٹی سی ہے زمین پوری کائنات کے مقابلے میں. سورج ہی اس سے جو ہے ہزاروں گنا بڑا ہے, اور وہ سورج بھی ہمارا جو ہے بہت چھوٹا سورج ہے. اس سے ہزاروں لاکھوں گنے بڑے سورج اس کائنات کے اندر نہ جانے کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو اس میں تو زمین کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جس زمین پہ آدمی رہتا ہے اس کی کیا حیثیت بیچارے کی, اور اس میں جو ننھی سی ٹینس کی گیند رکھی ہے اس کی کیا حیثیت. لیکن اتنی صلاحیت خدا تعالیٰ نے دی ہے اس انسان کو کہ اس انسان ذرا سی عقل کی بنا پر پوری کائنات میں ستاروں سیاروں سب کا شکار کر رہا ہے. یہاں کھڑا ہوا اتنا سا آدمی, کتنی حیرت انگیز مخلوق ہے. اللہ نے اپنی صفات کا عکس انسان کو دیا ہے. اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. انسان کو خدا نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ علیم ہے, علم کی انسان کو اللہ نے جاننے عالم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سنتا ہے. انسان کو اللہ نے سننے والا بنایا ہے. اپنی صفات کی پرچھائی, اپنی صفات کا عکس انسان کو عطا کیا ہے. دنیا میں کسی کو بھی یہ صلاحیتیں نہیں تھیں جتنی انسان کو دی گئی ہیں. اگر کوئی ہے کائنات میں کوئی مخلوق انسان کی ٹکر کی تو آپ بتائیے. تو انسان تو عظیم ترین مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, اور جو صلاحیتیں اور جو صفات انسان کو عطا کی گئی ہیں وہ کسی مخلوق کو نہیں دی گئی. اس لیے اگر اللہ کا رسول بن سکتا ہے تو انسان ہی بن سکتا ہے, کوئی اور مخلوق نہیں بن سکتی. انسان قریب تر ہے. انسان ان اللہ خلق آدم علی صورتی, انسان قریب تر ہے. اور جب وحی الہی کی روشنی اس کو مل جائے تو انسان اللہ کی رضا پا سکتا ہے, اللہ کا قرب پا سکتا ہے. سب سے عظیم ترین چیز ہے. اور آپ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں سائنس جسے کہتے ہیں وہ پوری طور سے انسان کو سمجھ نہیں سکتی, کیونکہ سائنس کی فیلڈ ہے مادیت. بس پیڑ کیسے بنتا ہے, پودا کیسے نکلتا ہے, اخوا کیسے پھوٹتا ہے, ڈنٹل کیسے بنتا ہے, یہ ہے سائنس کا ٹاپک, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. جانور سے جانور کیسے پیدا ہوتا ہے, سمندروں کا تجزیہ کیا, انالیسس کیا, بتا دیا لیبارٹری کے اندر. روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی سائنس بالکل نہیں جانتی, نہ یہ اس کی فیلڈ ہے اور نہ اس میں وہ انٹرفیئر کرتی. روح کی حقیقت کیا ہے اس کو سائنس چھوتی بھی نہیں, روحانیات کو. تو انسان کی عظمت کا جو میدان ہے وہ تو بیچارے ٹچ نہیں کر سکتی, سائنس اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتی. اور اس میں خدا نے کتنی صلاحیتیں رکھ دی ہیں اور کتنی صفات رکھ دی ہیں اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ طے ہے کہ انسان اللہ کی اس کائنات میں اس کی شاہکار مخلوق ہے, اور اس سے بڑی کوئی شے پوری کائنات میں نہیں. بڑے بڑے ستارے ہیں, بڑے بڑے سیارے ہیں, سورج ہے, زحل ہے, عطارد ہے, مشتری ہے, بہت بڑے بڑے ہیں. ہم حساب جوڑے تو ہمارے کیلکولیٹر جو ہے کام نہیں کر پاتے, اتنے بڑے بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ انسان ننھا سا ہے جو ان کو شکار کر رہا ہے, ان پر کمندے پھینک رہا ہے, ان پر راکٹ پھینک رہا ہے, ان کے فوٹو کھینچ رہا ہے, اس کو اپنے ہاتھوں پہ گھما رہا ہے. انسان ہے سب سے رابطہ قائم کیے ہوئے. اتنا سا انسان کسی حیرت انگیز کارنامے کر کے دکھا رہا ہے اس ننھی سی عقل سے. آپ دیکھیں امریکہ میں جو ہے لیبارٹری میں جب انسان کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ تھوڑا سا لوہا ہے, تھوڑا سا چونا ہے, تھوڑا سا کیلشیم ہے, انسان میں کچھ نہیں ہے. مطلب اگر تجزیہ کرو تو اتنی چکنائی ہے کہ 2 صابن کی بٹیاں بن جائیں گی, اور اتنا لوہا ہے کہ کیلے بن جائیں گی, 2-3 کیلے بن جائیں گی آدمی میں. ذرا سا تانبا ہے آدمی کے اندر, ذرا سا چونا ہے اتنا کہ آپ 1 گز کی دیوار پوچھ لیں گے اس سے, بس اتنا ہی چونا ہے. یہ سب میل کا مارکیٹ میں بیچو تو اس کی قیمت بنتی ہے صرف زیادہ $1 کی قیمت بنتی ہے. 25 فرانک جو فرانسیسی ہوتی ہے اس کی قیمت آکی گئی, $1 کی قیمت بنتی ہے. 30-40 روپے کا آدمی ہے, 30-40 روپے میں بکیں گی اس کی ساری چیزیں اگر آپ تجزیہ کر کے بیچیں گے مارکیٹ میں. اور اس 30-40 روپے کی چیزوں سے ایسا انسان بنا دینا جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, اس سے بڑی حیرت انگیز اللہ کی کوئی شاکر تخلیق ہے. ستاروں سیاروں پورے نظام شمسی میں کمندے پھینک رہا ہے. ابھی ہم کھڑے ہیں, ابھی تو 50-60 برس ہوئے ہم کو خلائی سائنس کو شروع کیے ہوئے, اور ابھی ہمارے جہاز جو ہے مشتری کی خبریں لا رہے ہیں, مریخ کی خبریں لا رہے ہیں ابھی سے, جو کہ کروڑ میل کے فاصلے پر ہم سے ہیں, کروڑ وہاں سے ہم فوٹوز بھیج رہے ہیں. اس کا ہمارا رابطہ قائم ہے. ہم یہ 6 فٹ کے آدمی کا 5 فٹ کے آدمی کا رابطہ قائم ہے. اور اس کے بعد آئندہ آنے والی صدیوں میں کیا کچھ کر دکھائے گا انسان, تو کوئی اور کر سکتا ہے. ہاتھی بہت بڑا لگتا ہے, بڑا صحت مند لگتا ہے, میں ہاتھی کر دے گا یہ کام, ہاتھی تو نہیں کر سکتا ہے. کہ صاحب ہاتھی بہت زبردست ہے, آدمی ننھا سا ہے, ہاتھی کر لے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں انسان سے زیادہ عظیم اور باصلاحیت کوئی بھی مخلوق نہیں ہے. آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے. آدمی کیسے رسول بن سکتا ہے خدا کا؟ تو پھر کون بنے گا؟ گھوڑا بنے گا, شیر بنے گا, ہاتھی بنے گا, پھر کون بنے گا؟ فرشتہ.
فرشتہ بھی انسان زیادہ عظیم نہیں ہے. فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ تو خالی ایک مشین ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کرو کر رہا ہے، وہ کرو وہ کر رہا ہے، بس اتنا ایک پرزہ ہے خالی، اور کچھ بھی نہیں. فرشتہ صرف ایک مشین ہے. عقل نہیں، شعور نہیں، کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں، اختیار کی صلاحیت نہیں، اپنی عقل سے اپنے اختیار سے کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس لیے زمین کا خلیفہ اس کو نہیں بنایا. اللہ نے کہا کیا زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں میں آدمی کو. فرشتے بولے ہم تیار ہیں، ہمیں بھیج دیجیے. تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت ہم. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. دیکھیے باری تعالیٰ ہم تو آپ کی اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم کو بھیج دیجیے نا. اللہ نے کہا نہیں تمہاری تسبیح سے تھوڑی کام چلے گا. صلاحیتیں جو میں انسان کو دے رہا ہوں وہ تمہارے پاس تھوڑی ہیں. وہ ہے علم اسماء انسان کو جو میں نے دیا ہے. کائنات کی تمام وسائل کو کنٹرول کرنے کی طاقت جو انسان کو میں نے دی ہے وہ کسی کو میں نے نہیں دی. وعلم آدم الاسماء کلھا. تمہیں اگر دعویٰ ہے تم بتا دو، انبئہم باسمائہم. اور اگر تمہیں دعویٰ ہے تو تم بتاؤ. تو جب فرشتہ نہیں بول سکے تو اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم اب تم بولو کائنات کے حقائق کے بارے میں. تو آدم نے کہا انبئہم باسمائہم. فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھا تم نے، کہاں انسان کی صلاحیتیں بے پایا ہیں، بے تھا ہے، بے کنار ہے. تو آدمی جو ہے وہ اللہ کی وحی کا محل بن سکتا ہے کائنات میں، اور کوئی مخلوق نہیں. کچھ پچھلے درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کو سائنسی اس میں بھی سمجھا چکا ہوں، حالانکہ وہ میں سمجھانے بھر کی بات تھی. ان تمام حقائق کو سائنس کے ذریعے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکہ روحانیت اور انسان کی صفات اور صلاحیتیں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. نہ انسان نہ سرے اس کو سمجھ سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی. جیسے اسٹروبل کی مثال دی مثال کے طور پر، کہ جیسے انہوں نے اپنا خیال پہنچا دیا دوسرے انسان تک ایک ٹیلی پیتھک اس کے رابطے کے ذریعے. میں نے آپ کو مثال دی اور 2-4 مثالیں دی میں سمجھانے کے لیے، ورنہ سائنس سے یہ باتیں سمجھی نہیں جا سکتی. تو اللہ جو اس پوری کائنات کو بنا رہا ہے، کیا ایک انسان ایسا پیدا نہیں کر سکتا جس میں اس طرح کی ایریل لگا دے جو اللہ کے میسج کو وصول کر سکیں؟ ہم ٹی وی اینٹیناز بناتے ہیں، ہم ٹرانسلیٹلی ایریل بناتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے پروگراموں کو وہ کیچ کر لیتے ہیں. تو اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام کو ایک انسان کیچ کر لے، ایسی مخصوص صلاحیتیں انسان میں پیدا کی جائیں کسی انسان میں، کیا یہ ناممکن ہے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، منتخب کر کے اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے. اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اور بعض مخصوص صلاحیتیں بعض انسانوں میں ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں. ابھی ایک برہمن پنڈت جی کو صاحبزادے ہیں، وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے ملینز کے حساب جوڑ دیتے ہیں، سیکنڈ میں ملینز کے حساب جوڑ دیتے ہیں. ہم سے تو نہیں جوڑا جائے گا. ہر ایک میں کچھ مخصوص صلاحیتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ٹڈا معمولی اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر ہائیڈروجن بم کا آپ ہائیڈروجن کا ذرہ سرکائیں تو وہ سن لیتا ہے. ہم تو نہیں سن سکتے. معمولی جاسوسی جو یہ کتے ہوتے ہیں، ذرا سنگھا دیجیے کسی چور کا رومال سنگھا دیجیے، پکڑ لیں گے اس کو. تالا سنگھا دیجیے، پکڑ لیں گے اس کو. قاتل کا خنجر سنگھا دیجیے، پکڑ لیں گے. ہزاروں لاکھوں میں قاتل کو پکڑ لیں گے. ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ صلاحیت. تو مخصوص صلاحیتیں ہوتی ہیں، جانوروں تک میں ہوتی ہیں، انسان تو انسان. اللہ تعالیٰ اگر اپنی وحی کو بھیجنے کے لیے کسی انسان میں مخصوص صلاحیتیں پیدا کر دے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے. لیکن لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے. وحینا الی رجل منہم. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کو پیغام بھیجنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس عقل ہے؟ تو ہر بات کو جاننے کے لیے تو خدا تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے پیغام؟ اسے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل کافی تھی. عقل سے پہچان لیا کرتے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بس. اب پیغام باقاعدہ الگ سے آ رہا ہے، اللہ میرا خط الگ سے آ رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے پہچان تو لیتے ہیں اپنی عقل سے ہر چیز. یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ کھٹی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، ہر چیز جان لیتے ہیں. تو بس کافی تھا، یہ عقل کافی تھی. لیکن ایسا تو ہے نہیں نا. عقل سے ہر بات کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ آج یہ ہے، کل وہ ہے. آج بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کوئی آدمی، محبت ہے اس سے، تو کل ذرا سا اختلاف ہو گیا تو سارے کیڑے اس کے اندر پڑ جاتے ہیں. آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے 2 منٹ میں. معلوم ہوا کہ 40 سال کی عمر میں ہر آدمی، جیسے پنڈت نہرو نے کہا کہ سوشلسٹ ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آیا تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے آدمی. اتنا مذہب پہ یقین کرنے لگتا ہے. 60 برس کی عمر مذہب بڑا مذہبی ہو جاتا ہے. اور 35 سال میں بڑا انقلابی ہوتا ہے آدمی. خون کا اثر پڑتا ہے آدمی کے خیالات پر، آدمی کی عقل کے اوپر. جوانی میں اور خیالات ہیں، بڑھاپے میں اور خیالات ہیں. یہ ہوتا ہے سارا. بچپن میں اور خیالات ہیں. آج یہاں ہے تو یہ صحیح لگ رہا ہے، کل وہاں ہے تو وہ صحیح لگ رہا ہے. تو آدمی تو روز ٹبے کھاتا رہتا ہے، دھکے کھاتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آدمی کی عقل کہاں فیصلہ کرے؟ اس کو ایک ایسا معیار چاہیے حق و باطل کا جہاں سے جب چاہے حق حاصل کر سکے، سچ معلوم ہو جائے. کیونکہ عقل تو کبھی ادھر بھٹکائے گی، کبھی ادھر بھٹکائے گی. انتہا پسند ہے یہ. یا تو کمیونسٹ بنا دے گی یا پھر سرمایہ دار بنا دے گی، کیپٹلسٹ بنا دے گی. بالکل ادھر لے جائے گی یا ادھر لے جائے گی.
ایک مستقل معیار چاہیے ہمیں سچائی جاننے کے لیے، اور وہ ہے اللہ کا پیغام وحی الہی، وہیں سے تاکہ مستقل سچائی مل سکے۔ اب ایک ہمارے ہندو دھرم یہ کہتا ہے کہ بھئی جو آپ نے سوچ لیا وہی سچ ہے۔ اتنی مزے کی بات، ہندو دھرم کا نظریہ ہے کہ ڈائیورسٹی ان یونٹی، ہر چیز جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں سب ایک ہی ہیں، حقیقت ایک ہی ہے، ہر چیز سچ ہے، مطلب جو آپ سوچ لیں وہی سچ ہے۔ یہ ہے ہندو دھرم کا فلسفہ، یہ بھی سچ وہ بھی سچ، ایشور کو مانے تو سچ، نہ مانے تو سچ، 10 کروڑ مانے تو سچ، 25 کروڑ مانے تو سچ، سب سچ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ مہاتما بدھ گالیاں بک رہے ہیں برہمنوں کو تو وہ بھی سچے ہیں، اور برہمن واد تو وہ بھی سچ ہے، ہر چیز سچ ہے۔ یہ ہے ہندو دھرم کا بنیادی فلسفہ، یعنی عقل جس بات کو سچ کہے وہ سچ ہے، ہم جس چیز کو پہچانے وہ سچ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہاں درس سننے کے لیے آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں دیپس رائے تو بھی آپ یہیں پہنچ جاتے، اور سرادری کی رکشا کر لیتے تو بھی آپ یہیں پہنچ جاتے، بس سب سچ ہی سچ ہے ان کے یہاں، ہر راستہ جو ہے ایک ہی منزل کو جا رہا ہے، چاہے ادھر کو چلے جائیں چاہے ادھر کو چلے جائیں۔ یہ ہندو دھرم کا فلسفہ ہے۔ ایسا نہیں، عقل تو کبھی ادھر پہنچاتی ہے ہمیں، کبھی ادھر پہنچاتی ہے ہمیں، کبھی ادھر پہنچاتی ہے ہمیں، ایک منزل، ایک یقینی علم کا سورس ہونا چاہیے جہاں پر سچ ہمیں ملے ڈائریکٹ، اور یہ ہے اللہ کی وحی الہی، اور یہ آئے گی انسان کے اوپر، وحینا الی رجل منہم، انسان ہی پر آئے گی، اور رجل منہم یعنی ان انسانوں میں آئے گی جو مانوس ہیں، انہی میں سے ایک انسان، باہر کا کہیں آؤٹ سائڈر ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں معلوم ہو کہ یہاں تو گرے کاٹی اور بمبئی میں جا کے سیٹ کہلا رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو گرے کٹ مشہور تھے، لوگ کہتے تھے کہ چور ہیں پکے، وہاں جا کے حاجی جی کہلا رہے ہیں، یہاں سمدوا کہلاتے تھے وہاں حاجی عبدالصمد صاحب کہلا رہے ہیں۔ تو آدمی تو جو ہے پہچانا نہیں جاتا، یہاں سے ماحول بدل لیتا ہے کچھ سے کچھ، جب تک ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہو، جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، فیکٹ کیا ہے، تبھی تو اس کے سچ جھوٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح، اور ان کے درمیان رہنے بسنے والا انسان ہی رسول بن کے آئے تو زیادہ اس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ رجل منہم، اس بات پہ تعجب کہ ہمارے درمیان سے کیوں اٹھا رسول، تمہارے درمیان سے اس لیے اٹھا کہ کہیں باہر سے آتا تو پتہ نہیں کتنے الزامات لگا دیتے، پتہ نہیں کیا کچھ بن کے آ جاتا آدمی، ماسک لگا کے آ جاتا۔ لیکن جس کی زندگی تم نے دیکھی ہے، جو تمہارے درمیان رہا ہے، جس کا کردار کو تم نے پرکھا ہے، اس کو تم آسانی سے چیک کر سکتے ہو کہ یہ آدمی زندگی کے سارے معاملات میں سچ ہے کہ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی رسول ہے تو اس کا جانے پہچانے لوگوں کے درمیان سے اٹھنا ضروری ہے، ورنہ باہر سے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بہانہ بنا کے آ سکتا ہے۔ اعلیٰ رجل منہم، انہی میں سے آنا، تاکہ اچھی طرح جان لے کہ اس کے کردار میں کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی رسالت کے ثبوت میں اپنی زندگی کو پیش فرماتے ہیں، اسی لیے اور کہتے ہیں کہ لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری سچائی کا ثبوت مانگنے والوں، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے۔ لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری زندگی خود میری صداقت کا ثبوت ہے۔ تو رجل منہم یعنی ہم ہی میں سے کیوں آ گیا؟ تم میں سے اس لیے آ گیا کہ کہیں باہر سے آتا تو ایسا تھا کہ باہر کے چور آن کر کے بہت اچھے بن جاتے ہیں دوسری جگہ جا کر، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی جس جگہ پیدا ہوا وہاں کے رہنے بسنے والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کیا ہے، وہ کوئی نقاب نہیں اوڑھ سکتا، وہ مقدس شخصیت بن کے نہیں آ سکتا، لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آدمی اپنے ماحول ہی میں پہچانا جاتا ہے، اس لیے رسول جو آتے ہیں وہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، باہر سے امپوز نہیں کیے جاتے۔ انہیں یہ شکایت ہے کہ ہم میں سے کیوں اٹھا اعلیٰ رجل منہم، اور یہی تو صداقت کا ثبوت ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور وحی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو ان راہوں سے ڈرائے، وحی الہی جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور ان راہوں کی نشاندہی کرے جو انسان کو کامیابی تک پہنچانے والی ہیں۔ یہ عقل نہیں کر سکتی، انسان کی عقل یہ کام نہیں کر سکتی۔ عقل تو خواہشات میں ڈگمگا جاتی ہے، عقل تو اپنی لالچ میں ڈگمگا جاتی ہے، الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگتی ہے۔ ذرا سا غصہ آیا تو کچھ سوچ رہے ہیں، ذرا سا پیار کسی پہ آیا تو کچھ سوچ رہے ہیں، ذرا سا دانت میں درد ہو گیا تو دنیا کڑوی لگ رہی ہے، دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا کسی کو، ذرا بخار ہے تو ہر چیز پھینکنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آدمی کی عقل کا مزاج سے متاثر ہوتا ہے، صحت سے متاثر ہوتا ہے، سوچ ہر چیز سے متاثر ہوتی ہے آدمی کی، لہذا عقل جو ہے آدمی کو صحیح بات بتا کر نہیں دے سکتی کبھی۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو علیم ہے اور جو علم کا سرچشمہ ہے وہاں سے علم انسان تک آئے اور انسان کو حق بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل سے بچائے۔ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا،
کیونکہ اس دنیا میں، خواہشات کی اس دنیا میں، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، سچائی تک جانے والا راستہ اتنا گھرا ہوا ہے کہ اس میں آدمی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. آدمی کی عقل صحیح فیصلہ نہیں کرتی. اتنی للچاہٹیں ہیں دنیا میں، اتنے آرام، اتنی آسائشیں، اتنی چیزیں ہیں کہ آدمی سچی منزل تک جا نہیں پاتا. بہکا لیتے ہیں اس کو، راہ کے کانٹے دامن کھینچ لیتے ہیں اس کا. لہذا اللہ نے فرمایا قدم صدق، یہ بڑا بامانہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا. قدم تو وہی قدم جو ہمارا قدم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور صدق کہتے ہیں سچائی کو. وہی کیوں آتی ہے؟ قدم صدق، سچائی کے قدم، یعنی یا تو آپ یوں ترجمہ کریں کہ سچائی کی پیش قدمی، یا راہ حق میں سچی پیش قدمی. قدم جو سچائی کے ساتھ بڑھیں، جو سچ کے لیے بڑھے، وہ قدم قدم صدق. عزت اور سرفرازی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سچے قدموں کا. یا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اللہ کی طرف اور سچائی کی طرف بڑھنے والے صحیح قدم، یہ انسان کو ملتے ہیں وحی الہی سے ہی، ورنہ قدم الٹے سیدھے چھوٹے قدم پڑتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتا ہے. سچا قدم جو انسان کو ملتا ہے منزل کی طرف جانے والا، وہ ملتا ہے اللہ کی وحی سے، جو اللہ انسانوں میں سے کسی پر بھیجتا ہے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، محض اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے سچا قدم، قدم صدق، سچے قدم، وہ قدم جھوٹے ہیں جو غلط راہ پہ پڑے، اور جو صحیح راہ پر پڑے وہ سچے قدم ہیں. اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سچے قدم، سچائی کی طرف بڑھنے والے قدم، سچائی کی پیش قدمی، یا عزت اور سرفرازی، کچھ بھی آپ ترجمہ کریں، ہر چیز وحی الہی کے صدقے میں ہی ملتی ہے آدمی کو. انسان کی سچی عزت، انسان کو سچی راہ کی تلاش، سچے قدم پڑیں آدمی کے، سچی راہ پر پڑیں آدمی کے، منزل کی طرف ٹھیک قدم پڑیں انسان کے، یہ سب انسان اپنی عقل، اپنی خواہش سے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں ہی میں سے کسی انسان پر اللہ اپنی وحی بھیجے. لوگوں کو کیا اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے بھیجا ان میں سے ایک انسان کے اوپر جو انہی میں سے ہے اپنا پیغام، اپنی وحی؟ اس پر تعجب ہے. ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم لوگوں کو ڈرائیں غلط راہ سے، اور تاکہ ہم لوگوں کو بشارت دیں اس سچے قدم کی جو سیدھی منزل تک جاتے ہیں. وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم. اور بعض مفسروں کے نزدیک اس میں پیشگوئی ہے اس بات کی کہ عزت اور سرفرازی انہی لوگوں کو ملنے والی ہے جو اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنا راہ عمل مرتب کرتے ہیں، جنہوں نے اس کا ترجمہ عزت کیا ہے، قدم صدق کا ترجمہ. اگر یہ مان لیں تو یہ پیشگوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو مسلمان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ عزت اور سرفرازی ایک دن تم دیکھنا کہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں. تمہیں تو یقین نہیں آ رہا، تم تو سوالات اٹھا رہے ہو، لیکن جنہوں نے خدا کی وحی کو سینے سے لگایا اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی کو قبول کیا ہے، آج چند ہیں لیکن مستقبل میں عزت انہی کے لیے. ان لہم قدم صدق عند ربہم. اتنی بات جو مستقبل میں جھانکنے والی بات ہے. جب یہ کہتے ہیں قرآن اور وحی الہی اور اللہ کا رسول، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ آدمی کو جادوگر معلوم ہوتا ہے، جادوگر معلوم ہوتا ہے یہ آدمی. مطلب کلام کی تاثیر سے انکار نہیں ہے، اس بات کا تو یقین ہے کہ ہاں وحی الہی کے نام سے اللہ کے رسول جو پیش کرتے ہیں وہ دلوں میں اثر کر جاتی ہے چیز، اس کا اعتراف ہے. زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے لوگوں کی زندگی میں. جھوٹ بولنے والے جو ہے سچائی کے علم بردار بن جاتے ہیں، اس کا اعتراف ہے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے وہی لوگ جو اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کے رشتوں کو احترام نہیں کرتے تھے، مردار کھاتے اور خون پیتے تھے، وہی لوگ پاکیزگی اور رفعت کردار کی علامت بن گئے. اس بات کو تو مانتے ہیں لیکن توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی کی وجہ سے نہیں ہوا، جادو ہے یہ، لساحر مبین. اور آگے کی پیش گوئیاں جو بالکل صحیح نکلی اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ کہانت ہے یہ، جیسے پامسٹ، جیسے نجومی بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ہو جاتا ہے، ویسی کوئی نجومی والی بات ہے یہ. یا تو کہاں کہہ دیا، یا کہہ دیا ساحر، کبھی کہہ دیا جادوگر اور کبھی کہہ دیا کاہن، یعنی مستقبل کی باتیں بتانے والے پامسٹ اور نجومی، کبھی یہ کہہ دیا. مطلب چاہے نجومی کہا چاہے جادوگر کہا، کوشش یہی ہے کہ اللہ کے کلام کی تاثیر جو انسانوں پر ہو رہی ہے یہ اللہ سے جا کے نہ جڑ جائے کہیں بات، بلکہ دنیا ہی کی بات رہے. یہ دنیا میں جادو بھی ہوتا ہے، دنیا میں نجوم بھی ہوتا ہے، لوگ پیشگوئی بھی کرتے ہیں، لہذا اس کی تاثیر کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس تاثیر کو ہم منسوب کر سکتے ہیں دنیا کی چیزوں کی طرف.
بجائے اس کے کہ اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ کی وحی اور اللہ کے کلام کا کرشمہ ہے جو انسانوں کے دل پلٹ جاتے ہیں اور جو مستقبل کے حالات بالکل صحیح معلوم ہو جاتے ہیں، اس کے بجائے کہہ دیا کہ یہ جادوگری ہے، اور اس کے بجائے کہہ دیا کہ یہ کہانت ہے، یہ نجوم ہے، یہ جسے بتا دیتے ہیں نجومی لوگ ایسے بتا دیتے ہیں. اس طرح سے اٹکل بازیاں کرتے رہتے ہیں، وہ سچ نکل جاتی ہے. نجومی کرتے رہتے ہیں اٹکل بازیاں. کہا ما ہوا بقول کاہن، کاہن کہتے تھے کہ کاہن ہے حضور، جو ہے نجومی ہیں، بس ستارے دیکھے اور بتا دیے کہ کیا ہونے والا ہے. حالانکہ اسلام کی نقطۂ نظر سے اس کا کوئی تصور نہیں. یہ زمین آسمان، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ تو خود اللہ کے احکامات کے تحت گردش کرتے ہیں، یا کسی کی کیا تقدیر بتائیں گے؟ ان کی تقدیر تو خود اللہ کے ہاتھ میں ہے. اقبال نے کہا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. یہ کیا بتائے گا ستارے، یہ نجومی ستارے کیا بتائیں گے کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے دلچسپ، وہ یہاں قلعے میں جو آ گیا ان کے پاس دیہات دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والا کہ یہ ہوگا کل کو پرسوں وہی ہوگا. یہ پورے ہفتے آپ بہت خوش رہیں گے، کہنے لگا پورے ہفتے بہت دھن آئے گا آپ کے پاس اور بڑے مطلب آپ سکھ میں رہیں گے بہت زیادہ. تو انہوں نے جو ہے 3 دھپ مارے اس کے کھینچ کے بہت اور دھکا دیا نالی کے اوپر. اور کہ اگر تمہیں یہ پتا ہوتی کہ ہم پورے ہفتے بہت سکھ میں رہیں گے تو آج تم اس گلی کا رخ نہیں کرتے. یہ پٹائی ہونے والی ہے اس گلی میں ہماری، تم یہاں آتے ہی نہیں. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھا بیٹھے ہیں، چڑیا اڑ کے بتاتی ہے کہ یہ ہوگا، چڑیا اڑ کے بتا رہی ہے یہ ہونا ہے. شکل پہ دیکھ لیا کہ 12 بج رہے ہیں انصاف کی، ہیں پریشان، کچھ نہ کچھ ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو بیٹا بھاگ گیا ہے، کوئی عورت ہے تو شوہر ناراض ہے یا کسی اور عورت کو دیکھ رہا ہے. بس اندازہ لگا لیتے ہیں، انداز ہو جاتا ہے، اس سے بتانے لگتے ہیں یہ کاروبار ہوتا ہے. کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا نجومی کا یا جادوگر کا، کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا. نجوم یا جادوگر کسی کردار کو نہیں بناتا، کردار ساز نہیں ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نجوم یا کوئی جادوگر کسی جھوٹے کو سچا بنا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کسی بزدل کو بہادر بنا دے، دوسروں کی جان لینے والوں کو دوسروں کی خاطر جان دینے والا بنا دے. جادو کبھی نہیں ہوتا. جادو اور اللہ کے کلام کا فرق تو ہم کردار سے پہچان سکتے ہیں، کون سا کلام کون سا کریکٹر پیدا کرتا ہے. لیکن مذہب جب کبھی بھی جتنی بھی میتھالوجیز ہیں پرانی، اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی اور جادو یہ ایک ہی جگہ سے آتی ہیں، دونوں چیزیں سب یہ سمجھتے ہیں. پرانی میتھالوجیز میں آپ دیکھیں جتنے بھی ہندو دھرم ہے یا اور چیزیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں یہ سب ایک ہی چشمے سے آتی ہیں. چونکہ جتنے بھی جھوٹے دھرم ہیں ان سب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جادو ضرور ہوگا ملا ہوا. جھوٹے دھرموں میں جادو ضرور ملا ہوا ملے گا. بیٹا دینے والا اللہ ہے، لیکن جب جہالت آتی ہے تو پیر صاحب کے آگے پیچھے عورتیں گھوم رہی ہیں، جادو کر دیجئے، یہ کر دیجئے، کسی طرح کوک جل گئی ہے ہماری، کوک پھر ہری ہو جائے، ارے جادو کر دیجئے. یہ سب یعنی جب کبھی بھی مذہب وحی الہی سے ہٹے گا تو وہ گڑبڑ اور جادو گڑمٹ کر دے گا. یہ ہے. تو اپنی طرح یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک ہی چیز ہے یہ وحی اللہ کی بات اور جادو سب ایک ہی بات ہے. یہ مذہب کو جادو، اور اس لیے جو آج کل کے جتنے بھی ریشنلسٹ ہیں جو انالیسس کرتے ہیں مذاہب کا، وہ مذاہب کو رکھتے ہیں جادو ٹونے کے خانے میں، توہم کے خانے میں رکھتے ہیں. اسی لیے دیگر مذاہب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اسلام بھی ہوگا تو اسلام کو بھی اسی میں رکھ دیتے ہیں. جادو کا اسلام نے انکار نہیں کیا ہے، اسلام تسلیم کرتا ہے. ایک معنوی اثر ہے کلمات کا، وہ کبھی آیت آئے گی اس کی تو میں آپ کو تشریح کروں گا. مختصر اسے یہ سمجھیں کہ بس اثر ہے، جیسے نفسیاتی اثر جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے ہر شے کا. ہم مثال طور پر آپ سے کہیں سانپ ہے تو آپ کا رنگ ایک دم پیلا پڑ جائے گا، یعنی حالانکہ پیلا پڑنے کا تو ایک جسم پہ اثر آیا آپ کے، ڈالا تھا دل پہ اثر آپ کے اور ہو گیا جسم پیلا آپ کا. تو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے. بس یہ حقیقت ہے جادو کی. یا پھر ایک جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کیا کہ پارا بھر دیا رسیوں میں، کیا کیا کر دیا، آنکھوں کو دھوکہ دے دیا، یا وہ ہوتا ہے. حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا جادو، یہ قرآن کریم کی تصریح ہے. اور جس نے اس پر یقین کیا اس نے کفر پر یقین کیا، اس لیے جادو کو کفر کہا گیا قرآن کے اندر اور یعنی احادیث رسول کے اندر. تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو جادو قرار دیا انہوں نے وحی الہی کو، یہ اس پرانی ذہنیت کا کرشمہ ہے کہ جو بات بھی اللہ کی یا مذہب کی ہوئی اس میں جادو گڑمٹ کیا لوگوں نے پرانے زمانے میں. اور قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ اگر تم اس کو جادو سمجھ رہے ہو تو ذرا یہ دیکھو کہ کردار جو بنایا اس کلام نے، یہ الفاظ کی جادوگری نہیں ہے یا کوئی منتر تنتر نہیں ہے جو لوگ پلٹ گئے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں. یہ صرف اللہ کے کلام کی تاثیر ہے محض، ورنہ جادوگر دنیا میں نہ کوئی انقلاب لایا کرتے ہیں،
اور جادوگر نہ انسانوں کو جو ہے اللہ کے آگے رونے والا بنایا کرتے ہیں، جادوگر نہ انسانی اقدار کے لیے مر جانے والا بناتے ہیں۔ جادو دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں لاتا، کبھی کسی کردار کی تشکیل نہیں کرتا، کبھی کسی کردار کو نہیں بناتا۔ صاف طور سے پہچان سکتے ہیں ہم ایک جادوگر کا اور ایک پیغمبر کا فرق۔ جادوگر تو مداری تماشا دکھایا، حضور کو سلام کیا، 2 روپے لیے جیب میں ڈالے چلے گئے، بس اس کے آگے جادوگر کو کردار نہیں ہوتا۔ جادو کیا دنیا میں تہذیبوں میں انقلاب لائیں، تغیر میں، افکار میں، اور صدیوں کی تاریخ کو بدل دیں، کبھی کسی جادوگر نے ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اتنا موٹا فرق جو نہیں پہچان سکتے وہی الہی کا اور جادو کا، ظاہری کفر کی سی حالت ہے۔ قال الکافرون، محض اتنی سی بات کے اوپر کہ دیکھا کہ لوگوں کے کردار پلٹ رہے ہیں، اور ایک انسان یوں کہہ رہا ہے کہ خدا کے پیغام مجھ تک آتے ہیں، اور وہ مستقبل کی بشارات اور انذار اور تبشیر کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ جادو ہے، ان ھذا لساحر مبین۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ کلام الہی کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے کلام کی نورانیت ہے، یہ خدا کے کلام کا اثر اور رعب ہے جو انسانوں کے افکار کو بدل دیتا ہے، ان کے اعمال کو بدل دیتا ہے، اس کی برکت ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے۔ کیوں آتی ہے اللہ کی وحی؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ کس لیے آتی ہے؟ اللہ وحی بھیجتا کیوں ہے انسانوں تک؟ بس بنا دیا کائنات کو اس نے، تخلیق کر دیا، مریں یا جیئیں اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں، ایک مشین بنائی، گھڑی بنائی، چلتی رہے گی اپنے آپ۔ کیوں بھیجتا ہے اللہ وحی؟ ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہو سکتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہو سکتا ہے۔ جن کا تمہاری پیدائش میں کچھ لینا دینا نہیں، وہ تمہارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تمہارے مالک ہو نہیں سکتے۔ یہ پہلی بات ہے، پہلی دلیل ہے جو قرآن کریم یہاں شروع کر رہا ہے۔ کون تمہارے اوپر حکم کرنے کا حق رکھتا ہے؟ کون تمہیں حکم دینے کا حق رکھتا ہے؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہ الخلق و لہ الامر، الا لہ الخلق والامر۔ جو پیدا کرتا ہے وہی حکم بھی دے سکتا ہے۔ پیدا تو کرے اللہ، حکم چلے کسی اور کا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اللہ ہی تمہاری ہدایت کے لیے حکم بھی نازل کرے گا، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلقکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور وہ خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بلاسٹ نہیں ہے، کوئی دھماکہ، ایکسیڈنٹ، ایک دم پیدا ہو گئی پوری کائنات، 6 اسٹیجز میں پیدا ہوئی ہے۔ 6 دن کا مطلب یہ نہیں یہ والے 6 دن 24 گھنٹے والے دن، اس لیے کہ 24 گھنٹے جو بنتے ہیں تو سورج سے بنتے ہیں، سورج ڈوبا، سورج نکلا، اور جب زمین آسمانی بنے ہوئے نہیں ہیں اور ابھی بن رہے ہیں تو نہ سورج ہے نہ کچھ ہے، تو یہ والے دن کہاں سے بن جائیں گے؟ تو سورج ابھی ہے ہی نہیں، جو کیلنڈر بناتا ہے وہ تو ابھی ہے ہی نہیں سورج، اور یہ زمین آسمان ابھی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ اس 6 دن میں کیسے بن جائیں گے؟ لہٰذا یہ 6 دن وہ نہیں ہے، یہ 6 اسٹیجز ہیں جس کو سائنس بھی مانتی ہے کہ دنیا اور کائنات 6 اسٹیجز میں بنی ہے، 6 اسٹیجز میں۔ حیرت انگیز مطابقت ہے قرآن کریم کے بیان میں اور سائنسی اکتشافات میں۔ میں پورا دو درس پہلے دے چکا ہوں اس موضوع پر کہ قرآن کریم کی جتنی بھی تصریحات ہیں جدید سائنسی اکتشافات کی حیرت انگیز طور پر مطابق ہیں، بالکل مطابق ہیں۔ تو 6 اسٹیجز میں پیدا ہوئی ہے، فی 6 ایام، یہ کائنات کیوں 6 میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ سارے سوالات جو قرآن کریم اٹھا رہا ہے ان میں آپ کی بہت نہ جانے کتنے سوالوں کے جواب چھپے ہوئے، آپ غور کریں۔ 6 دن میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ تو ایک کن کہتا پوری کائنات پیدا ہو جاتی، یہ 6 دن کی ضرورت کیا پیش آئی؟ 6 دن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ زندگی تخلیق کے ہر موڑ پر خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت کا ایک نشان بن کے ظاہر ہو، ایک دفتر بن جائے پوری کائنات کی ہر شے کی تغیر اور تبدیل، یہ جامیں بدلتی ہوئی، یہ کپڑے پہنتی ہوئی دنیا، روز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روٹی اترے آپ کو پکی پکائی اور آپ کھا لیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ بیج بوتے ہیں، بیج جو ہے زمین کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر ہوائیں چلتی ہیں، پھر پانی کی نمی، پھر یہ کیوں ہوتا ہے اس میں کوبل پھوٹتی ہے، پھر ڈنٹل بنتا ہے، پھر خوشہ نکلتا ہے، پھر دانا پڑتا ہے اس میں، پھر اس کو آپ نکالتے ہیں، پھر وہ پستا ہے، پھر آگ جلتی ہے، پھر ہر چیز، تاکہ ہر موڑ، ہر چیز خدا کی ایک نئی قدرت کا نشان بن کے آپ کے سامنے آئے۔ یہ تجریج سے جو خدا نے کائنات کو پیدا کیا، ایک دم بس ایک بلاسٹ کے نتیجے میں اگر پیدا ہو جاتی پوری کائنات تو خدا کی قدرت کے اتنے کروڑوں اربوں مظاہر سامنے نہیں آتے۔ ہر تبدیلی اللہ کی قدرت کا، حکمت کا ایک نیا نشان بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔
اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کھیل تماشا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. جس خدا نے کائنات کو اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہزاروں کروٹیں دے کر کے، یقیناً کسی پروگرام کسی پلان کے تحت دیا ہے. 6 دن میں پیدا کیا ہے، ورنہ ایک دم ایکسیڈنٹ بٹن دبایا کائنات پیدا ہو جاتی. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے سارے نشانات، ساری کروٹیں دکھائیں آپ کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا یہ پوری کائنات میں بس خالی زمین ہوتی، ہوا چل رہی ہے زوروں سے، بھوس پیدا ہو رہا ہے، بھوس کھائے جا رہے ہیں بس فقط، اور پانی پیے جا رہے ہیں، دنیا باقی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ چشمے، یہ چہچہاٹیں، یہ پرندے، یہ پھول، یہ رنگ، نغمے، یہ خوشبو، یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر شے تاکہ اللہ کے لیے قدرت کا ایک نشان اور اللہ کی عظمت کا ایک دفتر بن کے آپ کے سامنے آئے، اس لیے ہے یہ. ہر چیز پہنچائے تم کو خدا تک، خدا کی دریافت کرائے، خدا کی شناخت کرائے. کس نے رنگوں کا ایک کمپوزیشن، کس نے اچھا صحیح کمبینیشن، ایسا سب یہ مزے، یہ طرح طرح کے ذائقے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ کوئی ہے. اپنے آپ تو نہیں سب کچھ، یہ اپنے آپ تو نہیں ہو سکتا. ہر چیز تمہیں خدا کی طرف لے جائے، ہر پتا اللہ کی عظمت کا نشان بن کے آئے، اس لیے ہے یہ سب. تو 6 اسٹیجز میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام. پھر خالی اتنا ہی نہیں کہ پیدا کیا، بس پیدا کر دیا بیٹھ گیا پیدا کر کے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش کا اقتدار سنبھالا اس میں. پھر عرش کا اقتدار سنبھالا یعنی تدبیر امر کے لیے، کائنات کو چلانے کے لیے بیٹھا وہ تخت سلطنت کے اوپر. خالی اتنا نہیں کہ سلطنت کوئی اور کر لے گا اس کائنات کی، پیدا میں نے کر دیا ہے. نہیں، پیدا کرنے کے بعد اس نے عرش کا استوا کیا یعنی تخت سلطنت کو سنبھالا اس نے. عرش کیا شے ہے؟ اس میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ عرش کیا شے ہے، عرش کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی استوا کا مطلب کیا ہے. اللہ میں بیٹھے گا کیسے جب اس کا جسم ہی نہیں ہے؟ تو بیٹھے گا کیسے؟ بہت سی بحثیں مفسرین میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ان بحثوں کی. عرش تو کائنات کا سینٹر ہے. ہر شے کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے. اس مرکز کے بغیر وہ چلا نہیں کرتا. وہ چیز ایک سینٹر ہر شے کا ہوا کرتا ہے کائنات میں. آپ دیکھتے ہیں یہ اسکول جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کمرہ اس کا سینٹر ہے، آفس ہے، یہاں سے چلتا ہے پورا اسکول. کوئی بھی شہر اس کا ایک سینٹر ہوا کرتا ہے. اس سینٹر سے چلے گا. ہندوستان کا ایک سینٹر ہے دلی میں راجدھانی، وہاں سے چلتی ہے وہ پوری راجدھانی. یہ پوری کائنات نظام شمسی جس میں ہم رہتے ہیں، سورج اس کا سینٹر ہے، اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں سارے ستارے سیارے. اور یہ نظام شمسی جتنے بھی اس کائنات میں، ان سب کا بھی ایک سینٹر ہے. پوری کائنات کا ایک سینٹر ہے جہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے پوری کائنات، وہی ہے عرش الہی. سائنس بھی مانتی ہے اس کو، سینٹر آف یونیورس کا یہ نظریہ سائنس بھی مانتی ہے کہ جیسے ہر شے ایک مرکز سے کنٹرول ہوتی ہے، اس پوری کائنات بھی ایک سینٹر چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہی ہے عرش الہی. اور اس پر بیٹھنے کا مطلب ہے اس کا کنٹرول ہاتھ میں لینا، اس کا کنٹرول کسی کی قدرت میں ہونا. بیٹھ گئے مثال کے طور پر آپ کے دیوی گوڑا بیٹھ گئے ہیں، اس کو دلی میں بیٹھ گئے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ تخت پہ بیٹھ گئے، ہندوستان میں بیٹھے ہیں پورے، کیا وہ بیٹھ گئے کہ کیا مطلب؟ بیٹھ گئے کا مطلب یہ ہے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. خالی بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ گئے. خالی کرسی پہ بیٹھنے کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ گئے، مطلب ہوتا ہے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے. کون بیٹھے گا یعنی کس کے ہاتھ میں اختیارات آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ. استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کے اختیارات ہیں، اور وہ عرش جو سینٹر ہے پوری کائنات کا، اس کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ ہے استوا العرش کا مطلب. اس میں زیادہ ذہن کو بھٹکانے الجھانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ نے خود اور مزید کلیئر کیا کہ یدبر الامر. اور اتنا ہی نہیں کہ خالی بیٹھ گیا ہے بس، تعلق نہیں ہے اس کا کوئی دنیا سے، کائنات سے تعلق نہیں ہے. کائنات سے اس کا تعلق بنا ہوا ہے کیونکہ سارے کام وہی چلا رہا ہے. یدبر الامر. خالی پیدا کرنے کا تعلق نہیں تھا اس کا، پیدا کرنے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہو یہ سب کچھ بھی وہی دیکھ رہا ہے. اور خالی عرش پر بیٹھ نہیں گیا ہے کہ خالی بیٹھ گیا بس اور حکم کوئی اور چلائے کائنات میں. نہیں، حکم بھی وہی چلا رہا ہے کیونکہ خالی دکھانے کو نہیں بیٹھا ہے وہ. جیسے بھارت کے راشٹرپتی خالی دکھانے کو بیٹھ جاتے ہیں کرسی کے اوپر، حکم ان کا چلتا نہیں. وہ اپنے آپ کو راشٹرپتی کہتے ہیں، حالانکہ راشٹرپتی نہیں ہوتے ہیں وہ. ان کا حکم چلتا نہیں. کرسی پہ تو ضرور بیٹھ جاتے ہیں لیکن حکم ان کا چلتا نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے عرش پر، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یدبر الامر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد وہ اس سے بے تعلق نہیں ہوا، بلکہ اس کا تعلق بنا ہوا ہے کائنات سے. اگر ایسا ہوتا کہ پیدا کرنے کے بعد کسی اور کے حوالے کر دیتا حکم چلانے کے لیے تو ٹھیک تھا کہ تم اپنی مرضی سے اپنی لیے ہدایت اور صداقت تلاش کر لو. لیکن جب کائنات کو بنانے کے بعد اس کا اختیار کائنات میں جاری ساری ہے اور اس کا تعلق بنا ہوا ہے، تو وہ تمہاری ہدایت اور تمہاری گمراہی سے کیسے بے نیاز رہ سکتا ہے؟ اس لیے وہ وہی الہی بھیجا کرتا ہے. وہ سوال کا جواب بھیجتا کیوں ہے وہ؟
وہی اس لیے بھیجتا ہے کہ اس نے کائنات کو بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہی ہدایت دے گا، اور اس لیے وہ کائنات میں عرش پر بیٹھا اور اپنے آپ ہی چلا رہا ہے سارے کام، اور اپنے آپ چلا رہا ہے تو اس سے الگ تھلگ نہیں ہے، اور جب الگ تھلگ نہیں ہے تو ہدایت بھی تمہیں وہی دے گا، اس لیے بھیجتا ہے وہی وہ۔ اگر اس کا تعلق نہ ہوتا تو بیٹھ جاتا الگ اور تم کھاتے رہتے ٹھوکرے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھیجتا ہے ہدایت، یدبر الامر، اور چلاتا بھی وہی ہے حکم۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، دوسرا کیا حکم چلائے گا؟ دوسرا تو سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد درگاہ میں۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، حکم بھی وہی چلاتا ہے، اور حکم چلانا کسی اور کا درکنار، دوسرا تو سفارش بھی نہیں کر سکتا، اتنا بھی کسی کو یارہ نہیں ہے، اللہ ہی جب تو اس کی پرمیشن دیتا ہے تو بھی سفارش کی اجازت ملتی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کون ہے جو سفارش کر سکے؟ سفارش تک کرنے کی جس کے دربار میں اجازت نہ ہو، اس کا تو ایسا حکم چلتا ہے پوری کائنات کے اندر، جب کسی کے سفارش کا اختیار بھی نہیں چلتا، الا من بعد اذن، ہاں وہ اجازت دیتا ہے تو چلتا ہے۔ اب یہاں یہ کہ سفارش کے مفہوم، شفاعت کا مفہوم کیا ہے، اور ہمارے رسول کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بحثیاں میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اس کے لیے الگ سے میرا ایک درس موجود ہے، ایک کیسٹ الگ سے موجود ہے شفاعت کی حقیقت۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کون ہے جو سفارش کر سکے؟ تو معلوم ہوا کہ کائنات سے اللہ کا تعلق برقرار ہے، اور وہی چلا رہا ہے پوری کائنات کو، اور اس میں دخل اندازی کرنے والا کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ سفارش کرنے والا بھی، سفارش کے ذریعے بھی، شفاعت کے ذریعے بھی دخل اندازی اللہ کے نظام میں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیتا بھی ہے اگر کسی کو سفارش کی اجازت تو اپنے مصلحت اور نظام کے مصلحت کے مطابق وہ دیتا ہے، اور اسی کی پرمیشن سے، اسی کی ریکگنیشن سے وہ شفاعت کی اجازت ملتی ہے۔ الا من بعد اذن، یہ ہے اللہ کی حقیقت، یہ ہے کائنات میں اس کا مقام، اس لیے اس کا جڑا ہوا ہے رشتہ اس پوری کائنات سے۔ ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ ہے تمہارا رب، ایسا ہوتا ہے رب، ایسا ہوتا ہے مالک جو پیدا بھی کرے اور جو کائنات کا انتظام بھی چلائے، اور جس کے بارگاہ میں کسی کو مداخلت کی اجازت بھی نہ ہو، وہ ہوتا ہے رب۔ ہے کوئی ایسا اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جس تمہارا رب بنے؟ رب کے معنی عربی میں آتے ہیں، 3 معنی عربی میں آتے ہیں، پروردگار، مالک اور بادشاہ، 3 معنی آتے ہیں عربی میں رب کی۔ پروردگار پالنے والا، اور مالک اور بادشاہ اور حاکم، یہ 3 معنی آتے ہیں عربی میں رب کے۔ تو جب کوئی خدا کے علاوہ نہ کائنات میں پرورش کرنے والا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مالک ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا مالک تو وہی ہوگا، اور جب اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں کہ وہی استواء العرش، وہی عرش پر بیٹھا ہے، وہی کائنات پہ چلا رہا ہے، تو رب وہی ہے، وہی خالق بھی، وہی مستوی العرش بھی، اور وہی مدبر امر بھی۔ رب یعنی وہ حاکم بھی، وہ بادشاہ بھی، اور وہ الہ بھی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہی پروردگار ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی معبود۔ تو جب یہ ہے فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اتفاق کی بات ہے کہ عربی میں عبادت کے 3 ہی معنی آتے ہیں۔ عبادت کے 1 معنی آتے ہیں پرستش، اور عبادت کے 1 معنی آتے ہیں غلامی، اور عبادت کے 1 معنی آتے ہیں اطاعت۔ 3 معنی آتے ہیں عبادت کی، جیسے رب کے 3 معنی آتے ہیں۔ رب کے 3 معنی آتے ہیں، 1 معنی آتا ہے رب کا پروردگار، اور 1 معنی آتا ہے رب کا مالک، اور 1 معنی آتا ہے حاکم اور بادشاہ۔ یہ 3 معنی رب کے، اور عبادت کے 3 معنی ہیں۔ عبادت کے معنی 1 معنی پرستش، اور 1 معنی غلامی، اور 1 معنی اطاعت، 3 معنی ہیں۔ اور دیکھیں آپ قرآن کریم کہہ رہا ہے کیونکہ وہ تمہارا رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، ہوتی ہے لہذا کے لیے، چونکہ وہ تمہارا رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو، کا مطلب یہ کہ جو 3 معنی رب میں ہے وہی 3 معنی عبادت میں ہے۔ وہ تمہارا چونکہ پروردگار ہے لہذا اس کی پرستش کرو، وہ تمہارا چونکہ مالک ہے لہذا اس کی غلامی کرو، وہ تمہارا چونکہ حاکم ہے لہذا اس کی اطاعت کرو۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، رب کے جو 3 معنی ہے اس کے اگینسٹ عبادت کے 3 معنوں کو آپ ایڈجسٹ کریں گے۔ جو رب کے 3 معنی ہیں، چونکہ خدا تمہارا پروردگار ہے، رب کے معنی پروردگار پہلے معنی، لہذا اس کی پرستش کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے پالا ہے اس کا شکر ادا کرو، پرستش کرو۔ شکر یہ ہے کہ اس کے آگے سجدے بجا لاؤ، اس کے آگے دعائیں مانگو، اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور چونکہ وہ تمہارا مالک ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی مالک ہو سکتا ہے، لہذا تم اس کی غلامی کرو، کہ مالک کی اور آقا کی غلامی کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ تمہارا بادشاہ ہے کہ وہ صرف زندگی اور کائنات کے قوانین نہیں بلکہ وہ سیاست اور سماج کے قوانین بھی بناتا ہے، لہذا اس کی اطاعت کرو۔ تو رب کے معنی میں 3 مفہوم شامل، تو عبادت کے معنی میں بھی 3 مفہوم شامل ہے، اور ایک کو دوسرے کے خلاف ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگینسٹ اس کے۔
ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، کیا تمہیں پھر بھی نصیحت نہیں؟ یعنی اللہ کی وحی، رسولوں کا تبشیر و انذار، اللہ کی آیات کائنات، پوری کائنات میں خدا کی قدرت کے کرشمے، اس کی مالکیت کے جلوے، اس کی عقائد کے جلوے، یہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، اپنی بے بذاتی، اپنی کمزوری تمہیں معلوم ہے، پوری کائنات میں کتنے چھوٹے ننھے سے دکھائی دیتے ہو اس پوری کائنات میں، مالک پوری کائنات کے ہو مگر مالک سے لگتے نہیں، لگتے ہو پوری کائنات کے مالک، سمندروں کو چاہو تو بہا دو جدھر، زمینوں میں ٹریک بنا کر ٹرینیں دوڑا دو، پہاڑوں کو کاٹ کے ڈائنامائٹ سے اڑا دو، لگتے ہو مالک اس کائنات، لیکن مالک سے دکھائی دیتے نہیں، پہاڑ کے نیچے کھڑے چوہے سے دکھائی دیتے ہو، پہاڑ کے نیچے ہاتھی کے نیچے کھڑے ذرا سے ننھے سے دکھائی دیتے ہو، اس پوری ہواؤں میں فضاؤں میں خلا میں اتنے چھوٹے سے دکھائی دیتے ہو، مالک ہو کر بھی مالک دکھائی دیتے نہیں۔ کون ہے مالک حقیقی اس پوری کائنات کا جس نے تمہیں اختیارات دیے ہیں؟ یہ پوری چیزیں تم کو نظر نہیں آتی، افلا تذکرون، کسی شے سے کوئی نصیحت نہیں ملتی، اپنا مقام، خدا کی عظمت کا احساس کچھ تم کو نظر نہیں آتا، افلا تذکرون، یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ پھر جب ایسی بات ہے تو کیا تمہیں اس عظیم کائنات میں سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ خدا تمہیں میں سے کسی انسان کے اوپر اپنا پیغام بھیجے جو تمہیں بتائے کہ سچ کیا ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے اور تمہاری کامیابی کس بات میں ہے، یا اس کی ضرورت نہیں؟ افلا تذکرون، یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی، کیوں ضرورت نہیں؟ افلا تذکرون، الیہ مرجعکم جمیعا، اور خدا کو چھوڑ کر جتنے بھی تم دوسرے مالک اور آقا بنا رہے ہو، تم بھی اور وہ سارے آقا بھی، سب کے سب جائیں گے لوٹ کر اسی کے پاس، الہی مرجعکم جمیعا، اسی کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے۔ آج جن کے آگے سر ٹیکتے پھرتے اور منہ نوارتے پھرتے ہو، تم دیکھو کل اسی کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہیں، اسی کے تم دیکھو گے خود، الہی مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، سچ وعدہ ہے یہ اللہ کا، کر کے دکھائے گا وہ اس بات کو، وعد اللہ حقا، کیوں؟ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل کیا ہے کہ وہی مرجع ہے سب کا، اس لیے کہ اسی نے خلق کی ابتدا کی ہے اور وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، پیدا پہلی بار بھی وہی کرتا ہے اور دوبارہ بھی زندگی کو وہی وجود میں لائے گا، اور جن کا نہ پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی ہاتھ اور نہ دوبارہ وجود میں لانے میں کوئی ہاتھ، وہ مرجع کیسے بن جائیں گے؟ وہ کیسے مرجع بن جائیں گے؟ دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی، وہی ہے سب کا مرجع و مولا، کیونکہ پیدا بھی پہلی بار اس نے کیا اور دوبارہ بھی وہی ریپیٹ کرے گا، اور جن کا نہ پہلی بار میں کوئی ہاتھ نہ دوسری بار میں کوئی ہاتھ، وہ کیسے مرجع بن جائیں گے؟ وہ کیوں بن جائیں گے؟ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، لیکن سوال یہ کہ اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ زندگی ریپیٹ کی جائے؟ کیوں ریپیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ اللہ نے امکان پیدا کیا، اللہ نے دلیل بیان فرمائی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس لیے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو سچے چلنے والے خدا کی راہ پر ہیں اور اعمال صالحہ والے، ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے، اس لیے ضرورت ہے کہ زندگی ریپیٹ کی جائے، اور جو بد اعمال ہیں ان کو سزا دی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ زندگی ریپیٹ کی جائے۔ اس زندگی میں اگر ایکسٹینشن دے دیا جائے، مثال کے طور پر اس زندگی میں آپ نے 50 سال تو کیے، آپ نے یہ زندگی آپ کو دے دی، اب ایک ایک نیکسٹ ایک لائف اور دے دی جائے آپ کو، مزید 50 سال اور جئیں گے آپ تاکہ آپ اس کی پینالٹی بھگتیں، اگر یہ دے دی جائے تو ان 50 سال میں آپ جو مزید گناہ کریں گے وہ اس کا حساب کب ہوگا؟ پھر اس کے لیے آپ کو مزید 50 سال دیے جائیں، پھر کب تک دیے جائیں گے؟ یہ تو سلسلہ کبھی ڈسکنٹینیو، تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی ختم کر کے آپ کی یہ جو عمل کی زندگی ہے، ایک نئی زندگی وجود میں لائی جائے جو صرف حساب کی زندگی ہو، کیونکہ اگر اسی کو اللہ نے ایکسٹینشن دے دیا تو پھر اس کا جو بقایا ہے وہ کب نپٹے گا؟ ہمارے ہندو بھائی صاحب سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، کبھی چڑیا بن کے، کبھی مولی بن کے، کبھی گاجر بن کے، کبھی ٹماٹر بن کے، یہ اس کا جواب ہے۔ گناہ کریں گے، اگر گناہ نہیں کریں گے تو سبزی منڈی خالی ہو جائے گی، اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم گناہ کریں تاکہ ہماری سبزیاں آباد رہیں، ہمارے کولڈ اسٹور بھرے رہیں۔ جتنے آلو بھرے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بدعمال لوگ ہیں، جتنے بھی کولڈ اسٹور میں اسٹور ہوئے، یہ اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ چڑیا بن کے گھوم رہے ہیں، پہلے بہت اچھے کام برے کام کیے تھے، اب چڑیا بن گئے تو کیا ہو گیا؟ ٹھاٹ کر رہے ہیں، جنگلوں میں باغوں میں رہ رہے ہیں۔ انسان ہوتے پیسہ کماتے تو انکم ٹیکس والوں کے چھاپے پڑتے، کبھی جیل میں جاتے، کبھی پریشانی ہوتی، کبھی حوالہ گھوٹالا نکلتا، پریشان ہوتے، زندگی میں آفتیں آتی۔ انسان بن کے تو ہم سے جانور ہی بہتر رہا ہے، نہ اس کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ڈر ہے، نہ حوالے کا گھوٹالا، نہ کچھ، نہ کوئی پریشانی۔
وہ تو ہم زیادہ آرام میں، سزا کہاں ہے؟ وہ تو اور عیش میں ہے، یہ سزا کہاں ہے؟ پینالٹی کہاں ہے؟ یہ جواب جو ہے وہ معقول جواب نہیں ہے. زندگی کا ریپیٹیشن ضروری ہے، دوبارہ ایک نئی زندگی وجود میں دینا ضروری ہے آپ کو، تاکہ آپ کی زندگی کے اعمال کا حساب دیا جا سکے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، آپ دیکھ لیں ٹیلی کر کے، قرآن کریم کی بات زیادہ معقول ہے یا ان کی بات زیادہ معقول ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں دوسرا جنم میرا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ پچھلے جنم میں میں نے یہ کیا تھا اس لیے اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، تو کیا سزا ہوئی؟ جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ کس جرم کی سزا ہے، سزا کہاں ہے؟ معلوم نہیں. یہ شعور اور یہ جسم الگ ہے میرا، بالکل الگ. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب انسانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، فیملی پلاننگ، یہ کرو وہ کرو، نس بندی، آپریشن، امکے ڈھمکے، ہر جگہ لال تکون کا اشتہار. آسان طریقہ یہ، خوب قتل کرو، خوب چوریاں کرو، خوب غارت گوری کرو، آدمی خود ہی بند ہو جائیں گے، سبزیاں غلہ پیدا ہوگا. پھر تو یہ تو فیملی پلاننگ کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے، انسانوں کی پیدائش کم ہو جائے گی. یہ کیجئے، جرائم قانون کا ہٹا دیجئے، کورٹیں ہٹا دیجئے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کچھ نہ رہے، ایک دوسرے گلا کاٹے ہم، اس کے نتیجے میں آدمی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، آبادی اپنے آپ کم ہو جائے گی. اس کی کیا تو بہت آسان طریقہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں. زندگی میں ہم بعض جرائم ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں اس زندگی میں مل ہی نہیں سکتا بدلہ. جس آدمی نے ہیروشیما پہ ایٹم بم مارا، 2.5 لاکھ آدمی اس نے ایکسیڈنٹ میں مار دیے، آپ اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ زیادہ ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے بس؟ ایک آدمی 2.5 لاکھ کے بدلے میں، اس کو تو 2.5 لاکھ مرتبہ پھانسی دینے کی ضرورت ہے. اس زندگی میں کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ یہ زندگی کافی نہیں ہے ہمارے اعمال کی سزا دینے کے لیے. ایک لڑکی کو آپ نے خراب کیا، اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا، نہ جانے کتنے نسب خراب ہوئے، نہ جانے کس کس کی جائیداد میں حصے دار بن گیا، خواہ فری کا، نہ حصے دار تھا نہ کچھ تھا، کتنوں کے حصے مار لیے اس نے، اس کی خاندان بدنام ہوا، صدیوں تک بیچارے بدنام ہو گیا وہ خاندان. کس کس کو بھگتنے پڑے آپ کے اس 5 منٹ کی جرم کی سزا. آپ کو صرف 4 ڈنڈے مار کے چھوڑ دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کب تک گیا یہ گناہ؟ کوئی جانتا ہے؟ کب تک جاتی ہے نیکی؟ کوئی جانتا ہے؟ ایک نیکی اللہ کے رسول نے وہاں فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا تھا، ایک نیکی. آج اس کے صدقے میں دنیا میں اربوں انسانوں کو صداقت اور سچائی کی میراث ملی ہے. 60 برس کی زندگی میں اس کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. کروڑوں اربوں سال تک جو نیکی جائے اور لاکھوں انسانوں کو نیک بنائے، اس کے لیے تو لاکھوں سال چاہیے بدلہ دینے کے لیے. اور جو ایک بدی لاکھوں سال تک انسانوں کو برباد کرے، اس کے لیے تو لاکھوں سال چاہیے. اس لیے یہ زندگی کافی نہیں، ایک نئی زندگی دینے کی ضرورت ہے. ایک نئی زندگی دینے لیجیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اور یہی انصاف ہے، تاکہ اللہ انصاف کرے. اگر اللہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ نہ دے اور بدوں کو برائی کی سزا نہ دے تو یہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی انجام، بدلہ نہ ہو. کیا ٹکے سیر کھا جی ٹکے سیر بھاجا دنیا میں؟ کیوں اندھیر نقدی چوپٹ راج ہے؟ اگر اللہ نے اس کائنات کو اتنے صحیح نظام کے ساتھ بنایا ہے کہ سورج کے ایک ایک سیکنڈ کی اسے خبر ہے کہ کون سی سیکنڈ پہ آج نکلنا ہے، تو اسے ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے اور اس کا بدلہ ملنا نہیں چاہیے، ہمیں بالکل ملنا چاہیے. یا تو سرے سے آپ خدا کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اگر خدا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نئی زندگی لائے گا وجود میں، تاکہ ہمارے سارے اعمال کا حساب دے دیا جائے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ میاں ریپیٹ ہی کیوں کرتا ہے زندگی کو؟ اس لیے تاکہ وہ جزا دے ایمان والوں کو ان کے عمل کی اور سزا دے بدکاروں کو ان کی بدکاری کی. اور یہی ہے انصاف بالقسط، چونکہ وہ عادل ہے اور انصاف والا ہے. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں سچائی کا، ان کو کھولتی ہوئی شراب. شراب کا لفظ جو ہے مشروب کے معنی بولا جاتا ہے، ڈرنکس پیش کی جائیں گے، کہتے ہیں نا ڈرنکس. عربی میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈا برد ٹھنڈا پیش کیا جائے گا. تو کیا کس طرح سے؟ مطلب یہ تو ایک طرح کی شراب تھوڑی ہے، کھولتا ہوا پانی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شراب ہے، یہ مشروب ہے، یہ کوئی پینے کی چیز ہے. قرآن اس کو بطور طنز بول رہا ہے اس لفظ کو. شراب کہتے ہیں اس اولین ضیافت کو جو مہمان کی جاتی ہے. دوزخ میں جا رہے ہیں، اودھے منہ گرنے والے ہیں، ہولیا تیا پاچا ہونے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، آپ کی مہمان نوازی، اولین مہمان نوازی. دنیا میں آپ بھی باطل کو حق کہہ کے بیچا کرتے تھے، اور دنیا میں آپ بھی نیم کی نبولی کو شہد کہہ کے فروخت کیا کرتے تھے. تو آج یہاں بھی آپ کھولتا ہوا پانی شراب کے نام سے تناول فرمائیے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. آپ وہاں پر حق کی انکار کیا کرتے تھے، اس کی پاداش یہی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی الفاظ کا وہی کھیل کیا جائے جو آپ دنیا میں الفاظ کا کھیل کیا کرتے تھے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، کیونکہ آپ انکار حق کیا کرتے تھے. وہاں پر تم لوگوں نے سچائی کو مان کر نہیں دیا. اللہ کی کائنات پکار کر بول رہی تھی، تمہاری عقل بول رہی تھی، آیات کائنات
سب بول رہی تھی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور تم جب چاہتے اپنا راستہ چینج کر سکتے تھے، لیکن تم نے جان بوجھ کر خواہشات نفس کی راہ پر چلے اور اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا. تو آج دنیا میں تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا جو اللہ تمہیں دے رہا ہے. تو یہ بالکل انصاف ہے بالقسط. اللہ فرمانا انصاف ہے، یہ کوئی نا انصافی نہیں ہے، یہ خدا کا ظلم نہیں ہے. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک انسان کے اوپر اپنا پیغام، اپنی وحی بھیج دی، وہ انسان جو انہی میں سے ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ڈرائے غلط کاری کے نتائج سے، اور اس لیے کہ لوگوں کو خوشخبری سنائے اس بات کی کہ سچے قدم اللہ کی راہ تک پہنچنے کے لیے کون سے ہیں. محض اس بات کے اوپر کافر یوں کہتے ہیں اس کلام کو کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادوگر ہے. لوگوں، یہ جادو نہیں، یہ وحی الہی. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ تمہارا رب جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر بیٹھا ہے اور پھر وہی کائنات کا حکم چلا بھی رہا ہے، اور ایسا چلا رہا ہے کہ کسی کو سفارش کرنے کا یارہ بھی نہیں اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر. ایسا ہے رب تمہارا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تمہیں نصیحت نہیں ملتی؟ تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یہ اللہ کا سچ وعدہ ہے. کیونکہ زندگی کو اسی نے شروعات کی ہے اور زندگی کو وہی دہرائے گا، اور اس لیے دہرائے گا تاکہ ایمان والوں اور ہمارے صالح والوں کو ان کے نیک عمل کی جزا دے، اور کافروں کو کھولتا ہوا عذاب اور دردناک عذاب دے، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے بالقسط انصاف کے ساتھ. اس لیے وہ زندگی کو دہرائے گا. کوئی سوال اگر آپ چاہیں؟ جی.